نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب قلبی توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین وابا الفاطمۃ الزہرا ورحمت للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ لائق عزت پروگرام میں تشریف فرما سادات گرامی قدر، بالخصوص محترم سید شوکت حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سید اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما، پروگرام میں تشریف فرما جملہ لائق عزت علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ الحافظ القاری محمد اشتیاق سلطانی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، رکھیں ادھر پہلے چھیڑنا نہیں ہے اس کو۔ محترم علامہ محمد ابصار قادری صاحب شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، جملہ حفاظ کرام، ائمہ کرام، علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، بالخصوص محترم حافظ محمد وسیم زیدی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، اس مسجد کی انتظامیہ، جملہ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اور لائق عزت آج کے اس پروگرام کے روح رواں محترم حبیب شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ۔ آج الحمدللہ توفیق الہی سے انتہائی بابرکت روحانیت سے معمور اور اللہ رسول کی توجہات اور عظیم ہستیوں کی توجہات سے معمور یہ مجلس ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس کا عنوان
لخت جگر مصطفیٰ سید کائنات مخدوم کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر خیر پر مشتمل یہ نشست ہم سب کو نصیب ہوئی۔ جن جن احباب کی اس نشست کے انعقاد میں توانائیاں صرف ہوئی ہیں ان سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ سب کو سیدہ کائنات کے شہر پاک کی زیارت عطا فرمائے اور ان کے توسل سے حضور الاسلام کے دسترخوان سے سب کو اللہ پاک کھانا نصیب فرمائے۔ پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ خلیفہ اول کشتہ عشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر خیر پر مشتمل تھا۔ اس پروگرام میں یہ عنوان اس لیے بنا کہ جو کل کا دن گزرا ہے جمعۃ المبارک، یہ جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ تھا اور 20 جمادی الثانی کی تاریخ تھی، تو 20 جمادی الثانی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے۔ تو اس مناسبت سے پھر آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ جن جن احباب نے اس پروگرام کے لیے کاوشیں کی ہیں اللہ کسی کی جھولی کو بھی خالی نہ رکھے، سب کی جھولیوں میں اس پاک گھرانے کے دسترخوان کے ٹکڑے ڈال دیں۔ میں نے موضوع کے لیے بیان کرنے کے لیے 29ویں پارہ کی سورہ ہے سورۃ الدہر، 76 نمبر سورہ ہے، اس کی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں بالعموم اس پورے گھرانے کی شان بیان کریں گے اور بالخصوص اس پورے گھرانے کی جو جان ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، پھر آپ کی شان مبارکہ بیان کریں گے۔ تو پورے انہماک کے ساتھ بیٹھے۔ اب میری مجبوری ہے، میں نے بیان کرنا، تو میری ویسے روٹین یہی ہے کہ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو میں گردن جھکا کے آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ وہاں قیامت والے دن جو ہم نے اللہ نے کروا دینی ہے، گردن بھی جھکا دینی ہے اور آنکھیں بھی، تو کیوں نہ ہو ادھر سے ہی اس کی پریکٹس شروع کر دیں۔ تو کیونکہ مجبوری ہے میری، میں نے بیان کرنا ہے، تو میں نے تو پھر آپ سب کو دیکھ کے کرنا ہے سب کو۔ تو اتنے انہماک کے ساتھ بیٹھیں کہ اس ذکر کے صدقے اللہ میں قلب و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا نمبر ہے 5۔ اب دیکھیں کتنے اتفاقات، حسن اتفاق اس کو کہتے ہیں، مل گئے۔ آیت نمبر بھی 5، جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ بھی تعداد میں 5، جن کا ذکر کرنا ہے وہ بھی 5۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، فرمایا ان الابرار یشربون من کأس، لفظ ہے ابرار، یہاں سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا۔ یہ نام رکھا جاتا ہے بچوں کا، آپ بھی رکھتے ہوں گے، ابرار نام ہوتا ہے نا بچوں کا۔ ہمارے منہاج القرآن آزاد کشمیر پوری کے صدر ہیں کوٹلی سے سید ابرار حسین شاہ صاحب۔ تو یہ لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے برو، جس کا معنی ہے نیکی۔ ابرار جمع ہو جائے گا تو اس کا معنی ہوگا نیک لوگ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نیک لوگ قیامت کے روز شراب طہور یعنی پاکیزہ مشروب اس کے جام بھر بھر کے پئیں گے۔
کانا مزاجھا، اور وہ جو پئیں گے اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت کس طرح ہوگی کافورا، اس کے اندر اللہ پاک نے کافور کی آمیزش کر رکھی ہوگی۔ آگے پھر فرمایا کہ کافور کیا ہے، فرمایا عینا، در حقیقت وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جہاں سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یفجرونہا تفجیرا، پھر وہ صرف از خود ہی نہیں پئیں گے بلکہ جس کو چاہیں گے اس کو بھی اس چشمے کے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اور یہاں پر مفسرین کرام نے تھوڑی سی بحث کی اس لفظ پر، یفجرونہا تفجیرا، یہ جو لفظ ہے تفجیر، اس کا معنی ہے بہنا۔ کیا معنی ہے؟ آزاد کشمیر میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہہ کے کدھر جاتا ہے؟ نیچے ادھر جنوب والی سائڈ پہ پاکستان میں جاتا ہے، تو آپ روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جہاں بھی آپ پانی ایسے اونڈیلتے ہیں تو کسی نہ کسی سمت تو وہ جائے گا، اس عمل کو کہتے ہیں تفجیر۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جن نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی پئیں گے، آگے لوگوں کو پلائیں گے بھی، تو وہ پلائیں گے کس طرح؟ خود نہیں پلائیں گے، کیونکہ یہ نیک لوگ تو اس دن مہمان، جس طرح مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کی رسپیکٹ ہوگی۔ مثلا آپ نے مجھے عزت دی، اوپر بٹھا دیا ادھر، تو میں اگر ادھر سے کوئی جگ گلاس لے کے پانی پلانا چاہوں تو آپ مجھے پلانے دیں گے؟ بولے وہ چند جوان اٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ آپ بیٹھے، ہم پلاتے ہیں۔ تو یہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جائے گی، پلائیں گے بھی لیکن ان کو اٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو پلائیں گے کیسے؟ پلائیں گے اس طرح کہ جس بندے کے چہرے پر ان کی نظر پڑ جائے گی، ایسے دیکھیں گے اور ان کے من میں آئے گا کہ اس کے بچوں کا نام بھی ہمارے بچوں کے نام پر تھا، یہ بھی ہمارا ذکر کرتا تھا، یہ وہ ہے جو ہمارا ذکر سن کے روتا تھا، یہ وہ ہے جو ہمارا ذکر سن کے ان کی آنکھیں وضو کر جاتی تھی، اس کو بھی آج اس چشمے کی خیرات ملنی چاہیے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ عمل تفجیر کا عمل اس طرح ہوگا کہ جس شخص کے چہرے پر ان کی نگاہ پڑتی جائے گی، وہ جنت کا چشمہ ان کی نظروں کے اشاروں کو دیکھے گا، جدھر جدھر یہ نیک لوگ نظر التفات کرتے چلے جائیں گے، وہ جنت کا چشمہ ادھر ہی بہنا شروع ہو جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، جس شخص کو وہ چاہیں گے اس کی طرف وہ چشمہ اپنی جگہ چھوڑ کے ادھر ہی بہنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ جن نیک لوگوں کی بات قرآن کر رہا ہے تو قرآن فرما رہا ہے، آؤ اب میں تمہیں ذرا ان کی سیرت بتاؤں۔ ان کی سیرت کیا تھی؟ چند نمونے ان کی سیرت کے لیے فرمایا، یوفون بالنذر، ان کی سیرت میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے تھے، اپنی منتوں کو جب منت ماننی تو اس کو پورا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، پھر آگے مزید ان کی سیرت بیان کی۔ یہاں پر رک کر آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس ہستی کے ساتھ ان آیات کریمہ کا اس ہستی کے ذکر کے ساتھ لنک قائم کرتے ہیں
کہ اس ہستی کے ساتھ ان آیات کا تعلق کیا ہے، ان مضامین کا، جس نے یہ روایت بیان کی ہے۔ راوی تو حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفسرین کرام جنہوں نے کوٹ کی ہے ان میں سب سے ٹاپ کا نام حضرت امام رازی کا ہے، امام سیوطی کا ہے، امام واقدی کا ہے۔ یہ بگ نام ہے تینوں۔ پھر آج کے دور کے جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ روایت ہے جس روایت کے بیان کرتے ہی ان آیات کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسنین کریمین، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے بچپنے میں بیمار ہوئے، بیماری طول پکڑ گئی، روٹین کی جو میڈیسن اس دور کی جو بھی تھی ان سے افاقہ نہ ہوا، تو ان کی امی جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام دونوں شہزادوں کو لے گئی آقا علیہ السلام کے پاس، اور جا کے عرض کرتی ہیں بابا جان ان کے پھول جیسے چہرے مرجھا رہے ہیں اور دیکھے نہیں جاتے، آپ دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور 7 وصیت کی، فرمایا بیٹا 3 روزوں کی منت مان لو کہ اگر اللہ پاک نے ان کو شفا دی تو شکرانے کے طور پر رب کی رضا کی خاطر 3 روزے رکھے جائیں گے۔ انہوں نے منت مان لی۔ کچھ ایام بعد دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے۔ اب گھر میں منت پوری کرنے کا جب موقع آیا تو 5 لوگوں نے روزہ رکھا، سیدہ کائنات نے رکھا، مولا کائنات نے رکھا، کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو بھی رکھوایا۔ یہ نبوی گھرانے کی تربیت ہے کہ نیکی کے رستے پہ خود بھی چلو، اپنی اولاد کو بھی چلاؤ اور اپنی آنکھوں کے سامنے چلاؤ۔ اگر جیتے جی والدین کے اولاد، بچے، بیٹے، بیٹیاں وہ سیدھے رستے پہ، نیکی کے رستے پہ چل نہیں سکے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ والدین کے دنیا کے جانے کے بعد اولاد ان کی نیکی کے رستے پہ چل جائے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو نیکی کے رستے پہ چلائیں۔ تو اس ضمن میں نبوی گھرانے کی یہ تربیت ہے کہ دونوں شہزادوں کو بھی رکھوایا، اور گھر میں کام کاج کرنے والی، خدمت کرنے والی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رکھا۔ روزہ جب رکھ لیا، دن کے اوقات میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ محنت مزدوری کے لیے ایک یہودی کے کھیتوں میں چلے گئے۔ اب مقام دیکھیں کیا مقام یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس شخص کا میں مولا ہوں اس شخص کا میرا علی بھی مولا ہے۔ مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائے الناظر الی وجہ علی عبادت، علی کے مکھڑے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ مقام یہ ہے، مگر گھر میں جو رزق آتا ہے، انکم کے جو سورس ہیں وہ نذرانے نہیں ہیں، انکم کے سورس اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ان سے بڑھ کے کون جانتا تھا؟ القاسم حبیب اللہ، محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان سے پہلے بیت اطہار کی افطاری کے منظر، اب وہ جو جتنی بھی بنی روٹیاں تو سارے اس دسترخوان پہ بیٹھ گئی، این افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے کسی نے آواز دی، اے حسین کی مما، اے حسن کی امی، سنا ہے تمہارے دروازے سے کبھی منگتا خالی نہیں جاتا۔ تو کون ہے بھائی؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں ایک آنا مسکین، میں ایک مسکین ہوں، غریب بندہ، ماڑا بندہ، وہ شخص جو روٹی کے ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے،
اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کے دو۔ قربان جائیں سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کے سامنے پڑا ہوا سارا دسترخوان اٹھا کے اس منگتے کی جھولی میں ڈال دیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد دوسرا روزہ رکھا، اسی طرح جس طرح وہ میں نے پہلے بات بیان کی، گھر میں وہ جو آئے، آٹا بنا، روٹیاں بنی، این افطاری کے وقت آج بھی دستک ہوئی۔ پوچھا بھائی آج کون ہے؟ باہر سے ایک ننھی توتلی سی آواز میں ایک بچہ کہتا آنا یتیم، اے حسین کی امی میں وہ بچہ ہوں، میں وہ ہوں جس کے سر سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا۔ سنا ہے جن کے سر سے سائے ختم ہو جاتے ہیں والدین کے، ان کو آپ کے در کا سایہ دیا جاتا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ قربان جائیں اپنے بچوں کے منہ کے نوالے اٹھا کے اپنی قوم کے ایک یتیم بچے کی جھولی میں ڈال دیا۔ خود آپ نے روٹین میں روزہ افطار کیا۔ پھر تیسرا روزہ این وقت افطاری آج بھی دستک ہوئی، تو پوچھا بھئی آج کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی آنا اسیر، میں قیدی ہوں، میں ایک لاچار ہوں، ایک مجبور شخص ہوں۔ سنا ہے یہاں کھانے بٹتے ہیں، یہاں پیٹ پالے جاتے ہیں، سنا یہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ آج بھی اپنے بچوں کے سامنے پڑا ہوا کھانا اٹھا کے اس اسیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ 3 روزے مکمل ہو گئے، منت پوری ہو گئی۔ جب منت پوری ہو گئی، اب یہ تینوں مفسر لکھتے ہیں یہ سارے افطاری کے منظر رب دیکھ رہا تھا۔ فرمایا جبریل آجا، یہ پوری صورت لے جا، سورۃ الدہر۔ اب اس کا شان نزول بھی یہی ہے، اور بالخصوص ان 5 آیات کریمہ میں فرمایا جبریل آ، یہ پوری صورت لے جا اور جا کے کہہ دے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، رب تمہاری افطاریوں کے منظر تک رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ تمہاری افطاری کے منظر اٹھا کے اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دی۔ اب قیامت تک لوگ تمہاری افطاری کے منظر قرآن میں پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کی گھر کی افطاری کا منظر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ ایک لنک قائم ہو گیا ان آیات کے ساتھ۔ آگے پھر بیان ہوتا ہے جب اس مسکین نے، یتیم نے، اسیر نے کھانا لے لیا، کھانا لینے کے بعد کہنے لگے اے حسین کی امی جان آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ تو یہ آگے سے بول پڑی بھئی شکریہ کاہے کا، شکریہ کس لیے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ نے کھانا کھلایا، تو آپ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی شکر بندی کے لیے نہیں کھلایا، کسی جزا کے لیے نہیں کھلایا، تو کس لیے کھلایا؟ فرمایا نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا صرف ہم نے اپنے رب کے بکھڑے کی زیارت کے لیے کھلایا، اس کی رضا کے لیے۔ ہم نے اس لیے نہیں کھلایا کہ ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہو کے ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو، یہ کھانا صرف رب کی رضا کے لیے کھلایا۔ پھر آگے ان کی بولی بتائی جا رہی ہے، کیا بولے؟ بولے نا، بولی۔ یہ جو بولی ہوتی ہے نا، گفتگو، یہ اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو بندہ یہاں پھسل گیا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اخلاق اچھا نہیں، تو حضور اسلام نے فرمایا روز قیامت میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق کی پہلی سیڑھی کا نام ہی بندے کی گفتگو ہے، بندے کی زبان ہے۔ آپ ان کی گفتگو سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، ہمیں اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے بولی ان کی، یہ ہے ان کا کلام، ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ یومن بالخصوص، اس دن سے ابوسن کمتریرا،
جس دن گناہ گاروں کے چہرے مار مار کے بدنما کر دیے جائیں گے، اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں آ کے ان کی گفتگو ختم ہوئی ہے۔ آیت نمبر 5 سے یہ موضوع شروع ہوا مضمون، اور آیت نمبر 10 آگے، یہاں آیت نمبر 11 سے آگے پھر ایک اور بیان شروع ہو رہا، اب ان کی جزا کا بیان ہے۔ آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اے اس دن سے ڈرنے والوں، اس بات کو، یہ آیت، یہ فرمان تمہیں یہ مجدے جا فضا کے طور پر سنایا جا رہا۔ اس دن کی خشیت، اس دن کے خوف کے بارے میں بات کرنے والوں سنو، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تم اپنے دل سے اس دن کا خوف نکال دو، اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہرے پر دائمی شگفتگی ہوگی۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا اب میں تمہیں جزا دے رہا ہوں، وَجَزَاهُمْ، فرمایا اب یہ میں تمہیں جزا یہ دے رہا ہوں بِمَا صَبَرُوا، اے سیدہ کائنات، اے مصطفیٰ کی نقطِ جگر فاطمہ زہرا، وہ جو تم نے 3 دن صبر کیا ہے نا، فرمایا جاؤ جنتم و حریرا، میں اپنی جنت بھی تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں۔ جنت بھی رب نے ان کے نام الاٹ کر دی، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ نساء العالمین، آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت کل خدائی، اور ایک حدیث میں ہے کہ میری امت جنت کے اندر جو جائے گی، اور ایک حدیث میں ہے کل جنتی عورتیں، ان کی سرداری کا تاج جس کے سر پہ رکھا جائے گا وہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی ذات۔ پھر آگے فرمایا متقی، مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں؟ بولے آگے فرمایا متقین فیہا علی الارائک، پھر ان کے لیے تخت لگائے جائیں گے، بڑے بڑے نور کے منابر، منبر رکھے جائیں گے، وہاں پھر بیٹھیں گی سیدہ پاک، ادھر مولا علی، ادھر امام حسن، امام حسین، ان کے لیے تخت رکھے جائیں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور فرمایا کمال کا موسم ہوگا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ پھر فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہ جب نور کے منابر پر بیٹھیں گے، جنت کے پھلدار درخت جھک جھک کے فاطمہ اور علی کے بچوں کو سیلوٹ کرتے رہیں گے، سلام کرتے رہیں گے، تو تختوں پر ایسے بیٹھے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا اب یہ خاص بات آ رہی ہے یہاں پر جس کے لیے اتنا لمبا مضمون میں باندھ کے لایا، فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے یوتاف، بولے ذرا، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ ہوگا مرد خدام ہاتھوں میں برتن لے کے کسی کے ارد گرد طواف کریں گے، یوتاف کا معنی ہے طواف کرنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت ہے اس کے اندر، آیت نمبر 19 کے اندر، وَيُطُوفُ، یطوف کا معنی بھی طواف ہے، وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان، ولدان ولد کی جمع، ولد کا معنی ہے بچہ، جیسے کہتے نہیں فلاں ولد فلاں کہتے ہیں نا آپ، ولد کا معنی کیا؟ بچہ، تو یہ ولدان بچے، فرمایا پھر بچے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں برتن لے کے وہ بھی کسی کے ارد گرد طواف کریں گے۔ یہ 29واں پارہ ہے جہاں سے میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، ساتھ ہی آگے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی سورہ ہے سورہ النبأ، اس کی آیت نمبر غالباً 33 ہے، اس میں ایک تیسرے طواف کی بات کی ہے، وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، 2 شیزائیں عورتیں
وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے کسی کا طواف کریں گی۔ تو یہ کتنے طواف بیان ہو گئے؟ بولے 3۔ پہلا فرمایا مرد خدام، دوسرا فرمایا بچے، تیسرا فرمایا عورتیں۔ مرد الگ طواف کریں گے، بچے الگ کریں گے، عورتیں الگ کریں گی۔ کس کس کا کریں گی؟ صراحت النص سے یہ بتا دیا طواف ہوگا۔ اب اشارت النص سے بتایا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہ جنہوں نے اشارت النص سے سمجھا انہوں نے پھر لکھا کہ مرد خدام جس ہستی کے ارد گرد برتن اٹھا کے طواف کریں گے ان کا نام مولا کائنات کی ذات ہے، اور بچے جن کے ارد گرد طواف کریں گے ان کا نام حسن و حسین ہے، اور جنت کی عورتیں اور دوشیزائیں اپنے ہاتھوں میں برتن لے کے جس ہستی کے ارد گرد طواف کریں گی اس ہستی کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ قربان جائیں، جنت میں ان کے طواف ہو رہے ہیں، جنت میں ان کے کیا ہو رہے ہیں؟ طواف ہو رہے ہیں۔ یہ شان تو وہ ہے جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اگلی گفتگو کا حصہ میں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر ان کے بارے میں جو کچھ ارشادات فرمائے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ غیر معذبک ولا والدک۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ فرما کے اگلی حدیث مبارکہ میں حضور نے یہ فرمایا سمیت بنت فاطمہ، وہ میری بیٹی جس کا نام ہے فاطمہ، یعنی یہ مینشن کر دیا سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ فتمہا وفتم محبہا عن النار۔ فرمایا فاطمہ تمہیں اور جو شخص میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ نے ہر اس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ فتمہا اس کا معنی یہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا فاطمہ، اس لفظ کا معنی ہی یہ ہے جہنم سے بچانے والی ڈھال، جہنم سے بچانے والی۔ یہ آپ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھتے ہیں نا آپ، اس کے اندر وہ پرانی بیان کی جاتی ہیں لڑائیاں، جنگی مناظر، تو تلواروں کے ساتھ، تو ایک بندہ تلوار کا وار کرتا ہے، اگلا بندہ اپنی ڈھال کو اس کو روکتا ہے، وہ جس پہ وار کو روکا جاتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ لفظ فاطمہ کا معنی یہ ہے جہنم سے بچانے والی ڈھال۔ یہ نام آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا رکھا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ ہے ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے روز قیامت ڈھال بن جائے گی۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ ان بیٹیوں کے بارے میں فرمایا جن کو ہم وراثت میں سے حصہ ہی کو نہیں دیتے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، اور بیٹا پڑھائیں گے ایک اعلیٰ سکول، بیٹی کو گورنمنٹ سکول داخل کروا دیں گے۔ ہو سکتا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر وہی بن جائے، اور جن کے لیے اتنے پاپڑ بیلے ہیں وہ پھر نشے کرتے رہے اور سگریٹ پیتے رہے اور شراب پیتے رہے۔ ادھر دیکھیں کیا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر بیٹی روز قیامت والدین کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ یہ تو ہر بیٹی ہے، اور جو حضور کی بیٹی ہے اس کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، اور یہ مولا کائنات سے بھی مروی ہے یہ حدیث مبارکہ، اور مولا کائنات کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بھی مروی ہے، بلکہ یہ حدیث میں سناتے ہی ان سے ان کے الفاظ
ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامہ، یوم قیامت ایک بندہ ندا دے گا، یا اہل معاشر، اے اہل معاشر، آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے کر لو، اپنے سر نیچے کر لو، سر نیچے کرو، سر نیچے ہو گئے۔ جب سر نیچے ہوئے تو ابھی اس میں ایک آپشن باقی تھا کہ سر تو نیچے ہو گئے، گردنیں نیچے ہو گئی، ہو سکتا ہے کوئی آنکھیں کھول کے کنکھیوں سے ایسے آگے پیچھے دیکھ لے، فرمایا غضوا ابصارکم، اب اپنی آنکھیں بھی بند کرو۔ مولا یہ کیفیت کب تک رہے؟ کب تک گردنیں جھکی رہے؟ کب تک سر جھکے رہے؟ کب تک آنکھیں بند رہے؟ فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک اس معاشر کے میدان سے فاطمہ کا گزر نہیں ہو جاتا، سر جھکا دیے گئے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کے لفظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں جب 70,000 حوروں کے جلووں میں سیدہ کائنات کا وہاں سے گزر ہوگا تو آپ کی نظر پڑے گی، فرشتے حضور کے کچھ امتیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ پھر اس وقت اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے خون کا واسطہ دیں گی اور عرض کریں گی مولا میرے بیٹے حسین کے خون کا واسطہ کہ آج میرے بابا کی امتیوں کو معاف فرما دے۔ فاطمہ، یہ لفظ فاطمہ کا معنی ہر بیٹی اپنے والدین کو بچائے گی، لیکن جو حضور کی شہزادی ہیں وہ کل امت کی بخشش کروائیں گی۔ اس لیے آج بھی گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں، ہر بندہ سابقہ یا لاحقہ کے طور پر یہ نام رکھتا ہے، یا پہلے نام لگا دیا یا بعد میں لگا دیا فاطمہ یا بطول یا زہرا، تاکہ کم از کم یہ نسبت مل جائے۔ یہ شان روز قیامت ہوگی تو سیدہ کائنات کی سفارش پر جہنم جاتا روک کر جہنم کا پروانہ لے لیا جائے گا اور آپ کے کہنے پر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ سے مخاطب ہوتے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کم حدیثیں آپ سے مروی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جو مروی ہیں وہ اپنے صحت کے اعتبار سے ٹاپ پہ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ جب امام بخاری نے ساری بخاری شریف ترتیب دے لی، اس کی چیپٹر بندی، ابواب بندی، فصول بندی ہو گئی، تو اب اس بات پہ سوچتے رہے کہ کس حدیث سے اس کو شروع کروں بخاری کو، تو بالآخر اس حدیث سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے راوی سیدنا فاروق اعظم، بخاری کی پہلی حدیث اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم ہے۔ یہ جو میں اب آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک سفر پر ہم گئے ہوئے تھے، اور سفر سے جب ہم واپس آئے تو اس وقت کی بات ہے، گلی سے ہم گزر رہے تھے تو حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کو کوئی بات ارشاد فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تو بات کرنے سے پہلے عرض کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن آقا علیہ السلام آپ جب اس دن سیدہ کائنات سے مخاطب ہوئے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ فداک ابی و امی فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ ہر صحابی جب آقا سے بات کرتا تو وہ کہتا امی و ابی یا رسول اللہ، اے آقا میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن جب حضور سیدہ کائنات سے مخاطب ہوتے تو فرماتے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ اور ہم اس تناظر میں یہ کہتے ہیں، اور یہ ادائیں تو ہم نے اپنے شیخ سے سنی،
ہم نے اپنے قائد سے سنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تناظر میں کہتے ہیں کہ اے سیدہ آپ پر ہم سب کی عزتیں قربان ہوں، آپ پر ہم سب کی عزتیں قربان، سیدہ کائنات۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب آقا ان سے خطاب کرتے تو اس طرح بات کرتے تھے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت مسور بن مخزمہ سے مروی ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول، یہ بڑی سمجھنے والی اور من کی تختی پر لکھنے والی ہے، لطف آئے گا آپ کو یہ بات سن کے۔ فرمایا آقا الاسلام نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو آگے لفظ منی، اس کا معنی فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے۔ اور آگے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ یہ لفظ استعمال ہوا بدعہ، تو یہ اس کا معنی ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہیں، کیا خیال ہے ہر بیٹی اپنے والدین کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہوتی؟ بولیں، بیٹیوں سے والدین زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی خیرات ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کی۔ تو حضور نے بھی فرما دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ فرق سمجھنے والا، اور یہ شرح میرے شیخ نے کی ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا بدعہ، یہ 3 سے لے کر، یہ جو آپ گنتی نہیں گنتے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی فٹ کر لیں اس کو، 7 کے لیے، 8 کے لیے، 9 کے لیے، 5 کے لیے، 3 کے لیے۔ اور سورہ روم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے 7 کے لیے، 7 کے عدد کے لیے سورہ روم کے اندر۔ اب اگر آپ میری طرف دیکھیں، آپ سنتے کانوں اور جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 10 ہیں۔ 10 کے اگر برابر برابر 2 یونٹ بنائے جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 5 5، 2 یونٹ بن گئے برابر برابر، ادھر بھی 5 اور ادھر بھی 5۔ اب کتنے ادھر سے نکال کے ادھر شامل کریں تو 7 بن جائیں گے، 2 ادھر سے نکالیں تو ادھر کتنے ہو گئے؟ 7، اور پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 نہیں ہے، صرف 3 ہے۔ 3 اور صرف 3 میں فرق ہے، پیچھے صرف 3 رہ گئے اور ادھر کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ جو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا 7 گنا مجھ محمد کی جان فاطمہ کے وجود کے اندر ہے، اتنا بڑا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ 7 گنا میری جان فاطمہ کے وجود میں ہے، خبردار اقدبہا اقدبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ اپنی ناراضگی کو، اپنی خوشی کو فاطمہ کی ناراضگی اور خوشی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کے اہل بیت اطہار کے بارے میں یہاں فطور نہیں لانا۔ جو یہ کہتا ہے یہ شیعوں کا کام ہے، اپنے ایمان پہ غور کریں۔ تم نبی کی اولاد کی محبت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے خود فارغ ہونا چاہتے ہو؟ جاؤ گے کدھر؟ جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے وہاں اہل بیت اطہار کھڑے ہوں گے، جس دروازے پہ جاؤ وہاں اہل بیت اطہار کھڑے ہوں گے، جاؤ گے کدھر؟ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی بھی اس اہل بیت اطہار، دیکھیں یہ کہ فطرتی اصول ہے، فطرتی اصول ہے۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں میکسیمم وہ لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں، باپ اور ماں کے دل میں جگہ بنانی ہو تو ان کی اولاد سے پیار کریں۔ میں اپنے بیٹے کو اگر اپنے ساتھ لے آؤں، میری آپ عزت کرتے رہیں، اس بیچارے کو آپ لفٹ ہی نہ کرائیں، پوچھیں ہی کوئی نہ بیٹا نام کیا آپ کا،
تو میرے دل پر گراں تو گزرے گا کہ میرا بیٹا ہے، کوئی رٹا والوں نے پوچھا ہی کوئی نہیں کہ بیٹا نام کیا آپ کا. تو اگر آقا علیہ السلام کے دل میں کوئی جگہ بنانا چاہتا تو سیدہ کائنات اور ان کی اولاد سے محبت کرنی پڑتی. میرے شیخ فرماتے ہیں ساری زندگی کا یہ معمول ہے. وہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ پاک جاتا ہوں 37 نمبر گیٹ سے کا جاتا ہوں آقا کی بارگاہ میں، اور سیدہ کائنات کے قدموں میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہوں اے سیدہ، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ ہمارا ایک کتا آیا ہے، اس کو چند ٹکڑے ڈال دیجئے جائیں. بڑے بڑے اولیاء ان کا یہ معمول رہا ہے. میں آپ کو یہ نوجوانوں کے لیے ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں. ایک اردو کی کتاب ہے، اس کے رائٹر انڈیا کے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ارشد القادری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زلف و زنجیر. ان کا ایک اپنا انداز ہے لکھنے کا، تو ان کا ایک کہانی ٹائپ وہ بات لکھتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جلوہ جانا. اس آرٹیکل کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے جب قابض تھے انگریز. وہ دہلی کی بات لکھتے ہیں کہ وہاں جو کمشنر اپوائنٹ ہوا وہ یار برطانیہ سے آتے تھے، وہ اپوائنٹ ہوا تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ اپوائنٹ ہوا تو اس کے دل میں آیا کہ میں فارسی سیکھوں. اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ فارسی سیکھنی ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا. تو لوگوں نے بتایا یہ ہندوؤں کی بجائے مسلمانوں سے سیکھیں، ان کو زیادہ عبور ہے فارسی پر. دہلی کے جو امام صاحب تھے ان کو اس وقت اپنی عرفی زبان میں کہتے تھے ملا جی. ملا جی سے ٹائم لیا کہ مجھے فارسی سکھانی ہے آپ نے. تو نماز عصر کے بعد وقت طے ہوا کہ وہ آیا کریں گے، آدھا گھنٹہ پڑھایا کریں گے. آگے بس یہی آخری بات ہے، یہاں پہ گفتگو ختم کرنی ہے. وہ آگے انہوں نے ساتھ یہ ریکویسٹ کی کہ میرے عصر کے بعد وظائف کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وظائف میں آپ کے گھر ہی کر لیا کروں. تو نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. آدھا گھنٹہ فارسی کی کلاس ہوتی، کمشنر چلا جاتا، پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، سورہ ملک پڑھتے تھے. پہلے دن جب اس گھر میں وہ سورہ پڑھی گئی اور قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تو جو کمشنر کی بیٹی تھی باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھی لیکن شرم و حیا کا پیکر تھی، اس نے جب اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز گئی، روح کیونکہ پہلے سے نفیس تھی، ادھر سے قرآن والی نفاست والی چیز مل گئی، روح مچل اٹھی، بےتاب ہو گئی. اب ہر روز اس بچی کو انتظار رہتا کہ کب ملا جی آئیں گے اور اس پیاسی روح کو قرآن کی تلاوت سن کے تسکین ملے گی. سنتے سنتے وہ پیاس اتنے چوپن پر پہنچی کہ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں بھی فارسی سیکھنا چاہتی ہوں. بہانہ تھا اس کا. اس نے کہا بیٹا سیکھ لیا کرے. وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتی. کمشنر تو چلا جاتا لیکن بعد اس کے وہ ملا جی کو کہتی کہ مجھے فارسی نہیں سیکھنی، مجھے وہ سنائیں جو آپ پڑھا کرتے ہیں. نے کہا اس کو قرآن کہتے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، الہامی کتاب آخری. تو اب وہ زیادہ سننے کے چکر میں تھی کہ وہ اس زیادہ سنا جائے، زیادہ قرآن سنتی، دن اور رات اور دن اور رات. اور ایک دن ملا جی انہوں نے گھر سے کتاب لائی. وہ کتاب سیدہ کائنات کی سیرت پر تھی. وہ دے دی بیٹا یہ پڑھا کرو. بس اس نے پڑھا تو سیدہ کائنات کی وہ دیوانی ہو گئی. ایک روز اس نے کہا کہ ملا جی اب بس ہو گئی، اب مجھے کلمہ پڑھا دیں. یہ بات سن کے تو پھر ملا جی ڈر گئے. ڈر اس لیے گئے کہ کمشنر نہیں مجھے چھوڑے گا. تو وہ بچی بھانپ گئی ان کی کمزوری کہ یہ ڈرتے ہیں. اس نے دوسرے دن بڑا ایک لباس جس کو ہم پردہ کہتے ہیں وہ پہن کے آئی. اس نے کہا میں نے رات کو غسل کر کے وضو کر کے حاضر و ناظر آپ کی اللہ کو جان کے تو آپ کے نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، اور میں نے خود اپنا نام منتخب کیا کنیز فاطمہ، فاطمہ کی کنیز. اب آپ صرف ایک وعدہ کریں میرے ساتھ کہ میں مر جاؤں
تو کم از کم میری تدفین تو مسلمانوں کے قبرستان میں کر دینا۔ ملا جی نے چاروں ناچار وعدہ کر لیا، پر دن گزرے، بچی کو روگ لگ گیا سیدہ کائنات کے عشق کا، روتی۔ ایک دن کمشنر کہتا ہے ملا جی لگتا ہے فارسی کو بچی کو راس نہیں آئی، جب سے یہ کلاس لے رہی ہے اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، روتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا روگ کھائے جا رہا، اور اصل روگ کیا تھا؟ لخت جگر مصطفیٰ کا عشق تھا۔ ایک روز علن صبح اعلان ہوا کہ کمشنر کی بیٹی فوت ہو گئی۔ ملا جی بڑی ہمت کی کہ بتاؤں، بڑی ہمت کی مگر نہ بتا سکے، خود تدفین میں شریک ہوئے اور حسائیوں کے قبرستان میں سیدہ کنیز فاطمہ کو دفنا دیا گیا۔ ملا جی نے قبر یاد رکھ لی، یہ قبر ہے، اور پلان یہ تھا کہ رات کو قبر کشائی کر کے وہاں سے جسم نکال کے ہم اپنے قبرستان میں دفن کر دیں گے، پلان یہ تھا۔ 2-3 ہمراز بنا لیے، جب رات آئی اسی قبر پر گئے، جو نشانیاں رکھی تھی وہی تھی، قبر کھولی، وہ تابوت نکالا، وہ عیسائی تابوت کے اندر دفناتے ہیں، وہ تابوت نکالا، بھائی وہ ایسے ہی ذہن میں آیا کہ چیک تو کر لے ذرا، تو جب اس کا اوپر والا پھٹا کھولا تو حیران رہ گئے کہ کنیز فاطمہ تو تھی نہیں اندر، وہاں وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ اس کی فیمیل کی بجائے میل تھا، اور وہ میل وہ تھا کہ 7 بندہ بول پڑا کہ یہ ہمارے ساتھ والے گاؤں کے مرزا صاحب ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے یہ معاملہ کیا ہے، پھر اسی طرح اس کو وہ کیا، بند کیا اور مٹی ڈالی، رکھا قبر کے اندر۔ یہ دوسرے دن مرزا صاحب کے گاؤں میں چلے گئے، وہاں گئے جب ان کے گھر تو لوگوں کا آنا جانا تھا، تو پتہ چلا کہ مرزا جی تو کل فوت ہو گئے۔ اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے تعارف کروایا، ساتھ والے شہر سے آئے ہیں ہم، یہ ہمارے دوست تھے، ہم گزر رہے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو فاتحہ شہادہ کے بعد کہا کہ کوئی بچہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں۔ بچہ انہیں ساتھ بھیج دیا، قبر پر دعا کی اور بیٹے کو آپ چلے جائیں، بس ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ وہ جو ہی بچہ غائب ہوا تو یہ چھپ کے بیٹھ گئے، رات کا انتظار کرنے لگے۔ اب یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں میں نے ریفرنس صاحب کو دے دیا ہے، کیا ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے، یہ علامہ ارشد قادری صاحب ہمارے اہل سنت کے مستند عالم دین ہے۔ ایک کتاب انہوں نے وہ زلزلہ بھی لکھی ہے، واقعی وہ زلزلہ ہے، اس طرح کی انہوں نے باقی کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر یہ آرٹیکل ہے جلوہ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات آئی، اب مرزا صاحب کی قبر کو اکھاڑا گیا، یعنی وہ قبر کشائی کی گئی، جب وہ پڑیاں جو ہوتی ہیں ان کو سامنے سے ہٹایا اور ان کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، تو انگشت بدندہ رہ گئے کہ نہ کنیز فاطمہ تھی نہ مرزا صاحب تھے، بلکہ وہاں جس حیت کا بندہ تھا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی عرب کے علاقے سے۔ بہت حیران ہو گئے اور پھر قبر اسی طرح کی اور واپس آ گئے۔ ابھی رات کا کچھ پیر تھا تو ملا جی سو گئے، جب سوئے تو پھر خواب کے اندر کنیز فاطمہ آ گئی۔ اس نے کہا مولا جی لگتا ہے پریشان ہے، پر میں پریشان کی بات کرتی ہوں، میں شش در ہوں کہ یہ میرے ساتھ آج ہوا کیا، پر میں بتاتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں، یہ فیصلے آپ کرتے ہیں کہ کس کو کدھر دفنانا۔ ایک فیصلہ ادھر ہوتا ہے، ایک فیصلے آسمانی فیصلے، فرمایا کہ وہ جو جس عربی کو تم دیکھ رہے ہو یہ در حقیقت مدینہ میں فوت ہوا، یہ تھا مدینہ کا، مگر ساری زندگی اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ مولا میں نے ہندوستان دیکھنا ہے۔ یہ فوت ہوا ہے، دفن ادھر ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ کیونکہ اس کو ہندوستان سے پیار تھا لہذا اس کو ادھر ہی شفٹ کر دیا جائے۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے موت کے بعد اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر وہ مرزا جی بظاہر مسلمان تھے لیکن یہ ٹاؤٹ تھے انگریزوں کے، ان کے تلوے چاٹتے تھے، تو لہذا یہ فوت ہوئے، حکم ہو گیا کہ اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو منتقل کر دیا جائے۔
کہا اب دونوں کا تو پتہ چل گیا، اب ہماری کنیز فاطمہ کدھر گئی؟ فرمایا کنیز فاطمہ کو محبت تھی فاطمہ سے، لہذا اس کو جنت البقیع میں شفٹ کر دیا گیا۔ المرء مع من احب، اس لیے میں نے کہا کبھی بھی اپنی ذہن میں شخصیت اور اس گھرانے کے بارے میں فتور نہیں لانا۔ جنت ان کی ہے، یہ جنت کے مالک ہیں، جنت اسی کو ملے گی جس پہ فاطمہ راضی ہو جائیں گے، اور جس سے فاطمہ ہو گئی ناراض، خدا کی قسم ساری زندگی کعبے کا غلاف پکڑ کے عبادت کرتا رہے، جس سے یہ گھرانہ ناراض ہو گیا اس کو جنت کے دروازوں سے دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ جنت کے مالک ہیں۔ جس بات پہ ختم کرنا یہ بات گفتگو وہ بات ہے، اب قیامت تک سیدہ کائنات کی نسل چلے گی، قیامت تک، اور آخری فاطمی شہزادے ان کا نام ہوگا سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ اور یاد رکھیں قیامت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک امام مہدی نہیں آ جائیں گے، اور جو برائی اور گناہ کا کلائمیکس ہے اس کا نام ہوگا دجال، اور اس دور میں خیر اور بھلائی کا جو کلائمیکس ہوگا اس کا نام ہوگا امام مہدی علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام یہ دونوں مل کے دجال کو قتل کر دیں گے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں، ساری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد پھر جھٹکے شروع ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک آخری فاطمی شہزادہ آ کے دین کا غلبہ نہیں کر دے گا۔ اب اگر کوئی شخص دین کا غلبہ چاہتا ہے، دین کے لیے کام کرنا چاہتا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی محبت کا آغاز سیدہ کائنات کی اولاد سے کرے۔ بس اوقات ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بات کل مجھ سے کسی نے پوچھی مجمع میں کھڑے ہو کے، اس ذکر کی برکت سے پھر اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سادات گرامی قدر کی عزت اور تکریم ہم پر واجب ہے۔ میں بات کر رہا تھا یہ اسی تناظر میں، تو کسی نے پوچھا کہ ان میں بھی کوئی لوگ بے عمل ہوتے ہیں، تو کیا ان کی تکریم بھی ہم پر اسی طرح ہے؟ اب اس کا جواب سن لیں اور اسی بات پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ لفظ میرے نہیں ہیں، میں تو جرت نہیں کر سکتا حضور کی آل کے بارے میں یہ بات کہنے کی، جس نے کی میں اس کے نقل کی ہے۔ جواب یہ ہے، یہ جو قرآن حکیم ہے اس کی آیات کی مختلف اقسام ہیں قرآن کی، ان میں سے 2 اقسام آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں منسوخ آیات۔ کیا بولے؟ منسوخ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کا حکم اس زمانے میں نہیں ہے، منسوخ ہو گیا ان کا حکم، وہ اس دور میں تھا، اور جب اس آیت کے اترنے کے بعد وہ ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے اس کے بدلے ایک اور آیت بھیج دی اور اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ جس آیت نے منسوخ کیا اس آیت کو کہتے ہیں ناسخ، اور جو آیت منسوخ جس آیت کو اس نے کیا وہ ہوگی منسوخ۔ تو منسوخ آیات بھی قرآن کا حصہ ہے، ان کو بھی پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ان آیات کو بھی پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اجر۔ بے شک ان کا حکم آج نہیں ہے، مگر ان آیات کا ایک ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے تو اپنی آل کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا آل قرآن کے ساتھ، قرآن آل کے ساتھ، اور ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے، کبھی قرآن آل سے افضل، کبھی آل قرآن سے افضل۔ اگر نکھی کیا ہے تو جس طرح منسوخ آیات ان کی عزت و تکریم ہم پر فرض ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی ساری اولاد، اس میں سے بے شک کوئی کہتا رہے بے عمل ہے، ان کی عزت و تکریم بھی منسوخ آیات کی طرح ہم پر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام جانے آپ کی نسل پاک، ہم پر اس نسبت کی تکریم فرض ہے۔ آئیں یہاں پہ بات ختم ہو گئی، گھر میں جانا نا آپ نے، اپنی مائیں، بہنیں، بہویں، بیٹیاں، ان کو یہ بات سنانا جا کر۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے جو آخری ایام تھے، آپ نے ایک سہیلی سے پوچھا
کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا غسل ہوتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، پھر چارپائی پہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو پوچھا کیا وہ چارپائی مرد اٹھاتے ہیں؟ تو کہا مرد اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ بےتاب ہو گئی، بےتاب ہوگی، اتنی بےتاب، اتنی مضطرب، اور اس پریشانی میں یہ لفظ بولے، فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے لے جایا جائے گا قبرستان میں تو وہ قبر جو چارپائی کے اوپر رکھا جائے گا تو میرے جسم کے اوبار پر مردوں کی نظر پڑے گی، اس پر پریشان ہو گئی۔ فرمایا میں گوارا نہیں کرتی کہ میرے جسم کے اوبار پر کسی مرد کی نظر پڑے۔ وصیت کر دی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پہ نہ پڑے، جسم کے اوبار پر نہ پڑے۔ اتنی پاکیزگی، اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کا قلم چل پڑا، آپ نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ ارے پاکیزگی اور طہارت کا جو کلائمیکس ہے اس کا نام سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اتنی شرم و حیا میں پائی جائے اور جن بچوں میں پائی جائے وہ بچے پھر بڑے ہو کے حسن و حسین کے غلام بنتے ہیں۔ آئیں یہاں پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالیٰ آج ہم نے تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کا ذکر کیا ہے، اسی ذکر کئیوں نے سنا، ذکر کیا، کئیوں نے سبحان اللہ کہا، کئیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مولا اس ساری کاوش کو ہمارے لیے روز قیامت جہنم اور دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا اور جنت میں داخلے کا اس کو باعث بنا دے۔ اس ذکر کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس گھرانے کی محبت عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں سادات گرامی قدر کا جن کی باہمی کوارڈینیشن سے یہ پروگرام، بالخصوص محترم حافظ وسیم زیدی صاحب، علامہ اشتیاق صاحب، بھائی عرفان صاحب، جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اللہ سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔